گوہ شاہی مرحبا. کیا آدم صفی اللہ جب جنت میں تھے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو جنت النعیم سے آئے تھے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ مجھ سے غصاخی ہو تو معاف کرنا. بھائی پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، جنت سے آئے تھے. اب کون سی جنت سے آئے تھے پتہ نہیں. ریگولر جنت میں ہی بنایا ہوگا اللہ نے، دارالنعیم میں بناتے تو وہاں سے نکالنا تو بڑا مشکل تھا. مشکل بھی تھا، اور پھر مائی ہوا کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہاں تو حوریں وغیرہ بھی اتنی ہیں نا، تو وہ ایک نئی مصیبت بن جاتی. کہ 10-12 حوریں ہوتی تو آدم صفی اللہ کے ساتھ ان کو بھی نکال دیتے، تھوڑا جا دفعہ جمع سے. اس لیے خلد میں ہی بنایا ہوگا، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. انہی کے تسلی کے بائیں طرف سے مواد نکالا جس میں چکر مکر تھا، ہوا کو بنا دیا. آواز وغیرہ سنتے تھے اللہ تعالیٰ کی، دیدار وغیرہ آواز وغیرہ آتی تھی اللہ کی. اب اللہ کی آواز کہاں نہیں آ سکتی؟ کہیں بھی آ جاتی اللہ کی، اگر چاہے اللہ. عام آدمی سے بات کرتا نہیں ہے وہ، لیکن جو خاص اس کے بندے ہیں ان سے تو کرتا ہے نا. تو ان سے کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے؟ لطائف منور ہونے چاہیے. جن کے لطائف ہی منور نہیں ان کو کیا اللہ کی آواز آئے گی؟ اب یہ تھوڑی ہے کہ لطائف وغیرہ منور ہو گئے تو آپ کہیں جی اللہ کی آواز کب آئے گی. یہ جب اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ کچھ بولنا چاہے گا تو بولے گا. اور زیادہ تر جو ہے وہ جن لوگوں کو ڈیوٹی وغیرہ پر بٹھاتے ہیں ان سے بات کرتا ہے، وہ ان سے کام لینا ہے. عام آدمی جو ٹھیلا لگا کے باہر کھڑا ہوا ہے اس سے کیا بات کرے گا؟ ہاں بھائی امرود کیسے دے رہے ہو، کیسے چل رہے ہیں امرود تمہارے، آم بھی لگا لیا کرو بیٹا. آخر میں پوچھا بھائی تم بول کون رہے ہو؟ میں اللہ بول. عام والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ پاگل خانے چلا جائے. ہاں میر تقی میر جو ہے پہلے زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھی انڈیا میں، تو میر تقی میر جو ہے بیل گاڑی میں آ کے بیٹھے جانے کے لیے. اب لوگ پہچان گئے کہ بھئی یہ میر تقی میر صاحب ہیں، تو بیل گاڑی والے نے ان سے سوال کیا کہ حضور کوئی تازہ کلام ہو جائے. تو انہوں نے کہا چل بے تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہنے لگا جی مجھے سمجھ میں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کہنے لگا نہیں یار، تیرا تخیل 2 روٹی سے زیادہ نہیں ہے. تیری معراج یہ ہے کہ آج 2 روٹی ہو گئی ہے. تو ہر آدمی کے جو ہے وہ اسٹیٹس نہیں ہے، ورنہ اللہ کی آواز جو ہے وہ گھوم رہی ہے چاروں طرف. مائک کیا کہتے ہیں اس کو، ہیڈ فون لگاؤ، نہیں کان تو کہتے ہیں. ہاں ہیڈ فونز ہوں گے تو آواز آئے گی. تم لوگوں کو کبھی القاء وغیرہ نہیں ہوا؟ تنویر تم کو تو ہوا ہوگا یار، غیبت کے وقت میں تو ہوا تھا، ہم نے ایک دفعہ خود بھی بھیجا تھا القاء. ہوا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ کیا واقعہ تھا. آواز آئی تھی کیا؟ مطلب مشن کے کام پہ تھا، تو تھوڑی سی ایک ایسی یعنی ایک انٹوورڈ سچویشن سامنے تھی، تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، تو کان میں پھر آواز آئی آپ کی باقاعدہ بڑی لاؤڈ اور کلیئر، اور دل ایسا یعنی مضبوط ہو گیا کہ جب تیرے نام پہ مرنا ہے تو الجھن کیسی، تیری الفت ہی تو پونجی ہے تیرے شاید. وہ ایک لمحے کے لیے وہ ایک خوف کا آیا تھا، نکل گیا وہ. اور آپ نے وہ بالکل وہ ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تھا، اور اس میں سے بالکل یوں نکال لیا. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا؟ نہیں مطلب آئی واز سراؤنڈیڈ بائی یعنی ایسے لوگوں سے کہ مارنے آئے تھے؟ جی
پھر مطلب وہ اریسٹ کرنے کے چکر میں تھے، لیکن یہ کہ کیا ہوا پھر؟ اور پھر نظر ہی نہیں آیا ان کو میں. وہ دوسرے سے پوچھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ وہ جس بندے کو انہوں نے کیا تو پوچھنے لگے اس سے، ہاں تو اس نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم، وہ جو میرے ساتھ تھا اس سے پوچھو. کہنے تمہارے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں حالانکہ میں اس کے ساتھ ہی تھا. ایسا آپ نے کرم فرمایا تھا. کیا بات. تو تم مسٹر انڈیا بن گئے تھے اس دن، انویزیبل. نہیں بس وہ آپ ہی نے کرم فرمایا تھا سب. ندیم بھائی آپ نے سنی اللہ کی آواز؟ کب؟ جب ایک موقع پر سرکار کی بارگاہ میں جانے لگا اچھا. تو ایسا لگا کہ جیسے اتنی سریلی اور ترنم آمیز انداز میں سرکار کچھ گنگنا رہے ہیں. اچھا. جی. لیکن جب میں 8-10 قدم کے فاصلے پہ تھا تو ایک دم روک دیا گیا، جیسے اتنا روب آ گیا جاتے جاتے کہ آگے جا نہیں سکا. تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے بار بار نظریں اس طرف تھیں کہ سب کب سرکار اس طرف رخ فرمائیں گے، کیونکہ دوسری طرف رخ تھا اور آپ ٹانگیں دراز فرما کے نا ایک کرسی پر تشریف فرمائے، دوسرے پر ٹانگیں دراز فرما کے دوسری طرف رخ کیا ہوا تھا. صرف بال مبارک سرکار کے جو حسین زلفیں ہیں وہ پھیلی ہوئی پیچھے سے نظر آ رہی تھیں اور بڑی سریلی سی گنگناہٹ. تو اتنی کشش ہوئی، میں دوڑا دوڑا گیا کہ شاید سرکار جو ہیں کوئی سنا نہیں نا اس طرح ترنم سے پڑھتے ہوئے. لیکن 8-10 قدم کے فاصلے پر ہی اتنا پاؤں رک گئے، جیسے آگے جانے کی بالکل ہمت نہیں. جب آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے دوبارہ تھوڑی سی اپنے اندر ہمت محسوس کی، میں نے بہانے سے چلا جاؤں تو پانی کا پوچھ لوں، تو میں پھر اسی فاصلے پہ میں رکا، چند قدم رک گیا اور ہچکچاہٹ تھی تو فوراً ہلکی سی دائیں طرف پیچھے کی طرف رخ فرما کے اشارہ کیا کہ ہاں جی کیا بات. تو میں گیا تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی نظریں، اتنا رعب سا تھا. تو پھر بڑی ہمت فرمائی کہ سرکار نے عطا فرمائی اور پوچھا خیریت. میں نے کہا سرکار وہ کچھ آپ کو طلب ہے. اصل بات بتاؤ نا استاد. میں نے کہا سرکار کچھ دیر پہلے جب میں آیا تھا تو فرمایا کہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. وہ عشق جس سے توفیق الہی کی بات فرمائی پھر کہ جب وہ غالب ہوگا نا تو پھر کسی کو قریب پسند نہیں کرتے. تو ویسے تو تمہیں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، لیکن آج ہو گئی. میں نے کہا جی سرکار بہت زیادہ ہوئی تھی. کیا محسوس ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا سرکار ایک ایسا رعب تھا کہ بالکل جا نہیں سکا میں آگے. تو پھر فرمایا کہ وہ ہمارے جو جسم نفیس کا مزاج ہے، نفس نفیس فرمایا. تم نے دیکھا نہیں ہم تو ہمیشہ ہنستے کھیلتے لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، یہ عادت ہے ہمارے جسم میں. جب ہم ہوں گے نا جسم نفیس کے ساتھ، نفس نفیس کے ساتھ، تو وہ ہمارا مذاق ہوگا، ہر وقت ہنس رہے ہوں گے. لیکن جب کوئی ایسی عشق کی چیز غالب ہو اس وقت پھر کسی کو بھی گوارا نہیں کرتے. تو پھر ایسی کیفیت ہو تو سمجھ جاؤ کہ ابھی نہیں جانا. آپ بہتر جانتے ہیں سرکار. تو وہ آواز کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی سرکار. اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے وہ یاد آیا کہ کئی مرتبہ ایسی مترنم سی آواز محسوس کی